عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 18واں لیکچر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے عائلی زندگی۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عائلی زندگی۔ ہم لانگ کویسچن حل کر رہے ہیں۔ تو پہلا کویسچن ہے ہمارا، سب سے پہلے عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہ لانگ کویسچن ہے، اس کی یہ ہیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ عائلی زندگی۔ عائلی زندگی کہتے کس کو ہیں؟ عائلی زندگی سے مراد خاندانی یا گھریلو زندگی ہے۔ عائل عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع عیال ہے۔ یہ کلمہ پورے خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں والدین، اولاد اور دیگر عزیز و اقارب شامل ہیں۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے، اور خاندان کے مختلف افراد مختلف رشتوں کے بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ بھی دیکھیے، انسانی تمدن۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی خاندانی نظام کا قیام اور اس کا استحکام، اس کی مضبوطی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، پھر اس سے خاندان اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ دیکھیے، عائلی زندگی کا مقصد۔ عزیز طلباء، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کے حوالے سے، عائلی زندگی کے حوالے سے تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ عائلی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، آپ نے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے روئے زمین پر کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے پھیلا دیے۔ تم اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بے انصافی سے ڈرو۔ عزیز طلباء، اگلی ہیڈنگ ہے نکاح۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ عائلی زندگی کا مقصد نسل انسانی کی افزائش ہے، اور اس کا واحد حل جو ہے وقت نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی پورے نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہذا معاشرے کی بنیاد مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے، اور اس پاکیزہ اور اچھی زندگی کا مقصد اور اس کا واحد حل جو ہے وہ عقد نکاح ہے، اور نکاح جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی سنت قرار دیا ہے نکاح کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی اور بچوں والا بنایا تھا۔ تو نکاح جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ پہلے کویسچن کی 5 ہیڈنگز ہیں۔ اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے لانگ کویسچن حل کرنا ہے۔ اور دوسرا ہمارا لانگ کویسچن ہے خاندانی نظام، اور اس کی بھی 6 ہیڈنگ ہیں۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ، خاندانی نظام کی اہمیت۔ خاندان انسانی تمدن کا سب سے پہلا اور بنیادی ادارہ ہے۔ خاندان معاشرے کا ایک لازمی جزو ہے۔ معاشرے کے اثرات خاندان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحال اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو اس کے اچھے اثرات خاندان پر پڑیں گے۔ خاندانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میاں بیوی میں محبت و رحمت کے گہرے جذبات کا ہونا لازمی ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری، زوجین کا باہمی تعلق۔ زوجین میاں اور بیوی دونوں کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں خاندان کے اہم ستون ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان باہمی محبت اور رحمت کا تعلق ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ عزیز طلباء، اگلی ہماری ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے باہمی تعلق کو اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہیں۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے خاندانی نظام کا استحکام یعنی مضبوطی۔ خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہونا لازمی ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف باہمی محبت و احترام اور رحمت و شفقت کا رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ اس مقدس رشتے کے استحکام سے خاندانی نظام کو بقا اور استحکام ملتا ہے جو معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو ہے وہ طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے اخلاق و کردار کی پاکی۔ نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین یعنی میاں بیوی قلع بند ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط بنیاد اور حصار مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت اور غم گسار ہوتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے حل کے لیے دونوں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے خاندانی زندگی کے اثرات۔ انسانی زندگی کا تحفظ اور اس کی بقا کا دار و مدار خاندانی زندگی پر ہے۔ نکاح کے بعد عورت اور مرد کے باہمی پاکیزہ تعلقات ہی نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہیں، جن کے ذریعے سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس طرح زندگی کا لطف حد کمال کو اس وقت پہنچتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ اس طرح واقعی گھر ایک جنت نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلباء، دوسرے ہمارے لانگ کویشچن کی 6 ہیڈنگز ہیں، تو اسی طرح 6 ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے یہ کویشچن جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ تیسرا ہمارا کویشچن ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ زوجین سے مراد میاں اور بیوی ہیں، دونوں کو کہتے ہیں زوجین۔ ان دونوں کے کیا ہیں آپس کے حقوق؟ زوجین کے باہمی تعلق کی بنیاد پر ایک مقدس معاہدے کے تحت وہ ایک دوسرے کے مونس، غمخوار اور شاہراہ حیات پر ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ہر ایک پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں۔ تو خاوند کے حقوق جو ہے وہ بیوی کے فرائض ہوں گے، اور اسی طرح جو بیوی کے حقوق ہیں وہ خاوند کے فرائض بنیں گے۔ سب سے پہلے خاوند کے حقوق ہیں۔ پہلا حق اطاعت و فرما برداری۔ اطاعت و فرما برداری، خاوند کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے، اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اس کے بعد اگلی ہماری ہیڈنگ ہے عزت و آبرو کی حفاظت۔ بیوی کا یہ فرض ہے وہ شوہر کی موجودگی میں اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اپنی اور اپنے شوہر کی آبرو کی اور نسب و نسل کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ یہ نیک بیویاں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی اس طرح حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ عزیز طلباء، اگلی ہماری ہیڈنگ ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کا پہلا گہوارہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ بچوں کی بہترین تربیت کرے، ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بنائے، اور اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے اہل خانہ اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے خاوند کی خوشنودی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھے، اس کی خواہشات کا احترام کرے، کیونکہ خاوند خوش رہے گا تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے قناعت و شکر گزاری۔ بیوی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی روزی کی ناشکری نہ کرے، بلکہ جتنا میسر ہو اس پر قناعت کرے اور شکر کا رویہ اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کی دوزخ میں جانے کی ایک وجہ یہ بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عورتوں، تم زیادہ لعنت و ملامت کرتی ہو، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے دوزخ میں نے تمہاری زیادہ تعداد دیکھی ہے۔ تو یہ خاوند کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد بیوی کے حقوق۔ سب سے پہلا اس کا حق ہے کفالت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ کفالت ہے۔ خاندان کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے خوراک، لباس، مکان اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرنے کا بندوبست کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو دستور کے مطابق خرچ دو، مالدار شخص اپنی استطاعت کے مطابق اور مفلس اپنی استطاعت کے مطابق خرچ دے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسانی اعمال کے ترازو کے پلڑے میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے کنبے پر، اپنے خاندان پر کیا ہوگا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے حسن سلوک۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حق مہر۔ شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے، کیونکہ اگر حق مہر ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شوہر مجرم ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کا حق مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ تو یہ حق مہر جو ہے یہ بیوی کا حق ہے، اس کی ادائیگی لازمی ہے، ورنہ انسان اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے خلوص و محبت۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت و رحمت کا رشتہ ہے۔ جس طرح خاوند کا حق ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ محبت و رحمت کے ساتھ پیش آئے، اسی طرح بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے ساتھ مخلص ہو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا کر دی۔ تو عزیز طلبہ، اس کویشچن کی دو مین ہیڈنگ ہے۔ پہلی ہیڈنگ ہے خاوند کے حقوق اور وہ 5 ہیں، اور اسی طرح دوسری مین ہیڈنگ ہے بیوی کے حقوق اور اس کے 4 حقوق ہیں۔ تو یہ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ سوال یاد کرنا ہے۔ چوتھا ہمارا سوال ہے اولاد کے حقوق و فرائض۔ اولاد کے حقوق بھی ہوں گے اور اس کے فرائض بھی ہوں گے۔ حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق اچھا نام۔ اولاد کا اچھا نام تجویز کرنا جو ہے وہ والدین کا فرض ہے۔ بچوں کی پیدائش پر ان کے اچھے نام تجویز کرنا یہ والدین کا فرض ہے، کیونکہ انسانی شخصیت پر نام کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام پسند کیے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی طرف منسوب ہوں، اور آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کے نام تبدیل کیے جن کا مطلب درست نہیں تھا، اور آپ کو جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن اور اس طرح کے نام جو ہے وہ زیادہ پسند تھے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے زندگی کا تحفظ۔ اولاد کی حفاظت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی بری رسم سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یقیناً اولاد کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے تعلیم و تربیت۔ اولاد کو اچھی تعلیم دینا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اچھے اخلاق و آداب سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ اولاد دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم و احسنوا آدابہم، اپنی اولاد کو عزت و تکریم دو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے پرورش۔ اولاد کی پرورش کرنا اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کی ضرورت اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، جو والدین کے لیے اجر و ثواب اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسانی اعمال کے ترازو کے پلڑے میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے کنبے پر کیا ہوگا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے عدل و مساوات۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل اور مساوات قائم کریں، کسی ایک بچے کو دوسرے بچوں پر ترجیح نہ دیں اور کسی بچے کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ایک بچے کو دوسروں پر ترجیح دینا یہ ظلم ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے شفقت و محبت۔ اولاد کے لیے شفقت و محبت والدین کا فطری جذبہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بچوں پر بے جا سختی نہ کریں، انہیں نرمی سے سمجھائیں اور ان کے درمیان محبت و شفقت کے اصول کو قائم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں، نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے نکاح کا انتظام۔ جس طرح اولاد کی پرورش کرنا والدین کا فریضہ ہے، اسی طرح والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنی اولاد کے جوان ہونے پر ان کے نکاح کا انتظام کریں۔ اس سلسلے میں والدین نے اگر غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں جواب دینا پڑے گا۔ آخری ہماری ہیڈنگ ہے حق میراث۔ اسلام نے اولاد کو والدین کی جائیداد میں نہ صرف یہ کہ شریک کیا ہے بلکہ اولاد کے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اولاد کو وراثت سے محروم کریں، بلکہ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو ان کا حصہ ضرور ادا کریں، ورنہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ٹھہریں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اگلا ہمارا کویشچن ہے بچے، 5واں کویشچن ہے نا، ابھی ہمارا کویشچن جو ہے وہ رہتا ہے یہ 4تھا کویشچن، ابھی اس کے جو ہے وہ ایک مین ہیڈنگ پوری ہوئی ہے، اولاد کے حقوق پورے ہو گئے، اس کے بعد اولاد کے فرائض ہیں۔ اولاد کے فرائض، جس طرح والدین پر اولاد کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح اولاد پر والدین کے حقوق بھی ہیں جنہیں اولاد کے فرائض کہتے ہیں، اور اولاد کے فرائض یہ ہیں ادب و احترام۔ اولاد پر یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ محبت و شفقت، نرمی اور ادب اور احترام کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرو اور ان کے سامنے جھکے رہو۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے خدمت۔ والدین کی خدمت اولاد کا فرض ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی خلوص دل سے خدمت کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، انہیں ہر طرح سے خوش رکھنے اور راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں کچھ صحابہ کو جہاد کی اجازت طلب کرنے پر بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد سے افضل ہے۔ شکر گزاری، اگر ہماری ہیڈنگ ہے شکر گزاری۔ والدین کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کی شکر گزار رہے تاکہ والدین کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ اور اگلی ہماری ہیڈنگ ہے دعا۔ والدین کے لیے زندگی میں ان کے لیے صحت کی اور برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور وفات کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور عزیز طلباء، اگلی ہماری ہیڈنگ ہے حسن سلوک۔ اولاد پر یہ فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہاں تک کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں مشرک ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ عزیز طلباء، اگلا ہمارا سوال ہے والدین کے حقوق کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد ہے؟ تو سب سے پہلے ارشاد ربانی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ نرمی سے ان کے ساتھ بات کرو، اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، اور کہو کہ اے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے والدین کے حقوق۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ کی روشنی میں والدین کے حقوق میں یہ باتیں شامل ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائے، ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کرے، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھے، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ والدین کی خدمت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو جائے وہ شخص، یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے وفات کے بعد والدین کے حقوق۔ حضرت ابو اسید ساعدی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے وفات کے بعد ان کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی رہتا ہے جسے ہم ادا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، اور جو جائز وصیت وہ کر گئے ہیں اسے پورا کرو، اور والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ عزت اور سے پیش آؤ اور ان کی خاطر داری کرو۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اولاد کی پرورش کے سلسلے میں والدہ کو زیادہ محنت اور مشقت جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتی ہے، اور والد بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہتا۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر مشرک والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن دنیا کے معاملے میں مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی، میری رضائی ماں میرے پاس آئی، وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی بلکہ شرک کی حالت پر تھی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ دوں، تو کیا میں اسے کچھ دے سکتی ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ پورا موضوع اسی طرح اپنے ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔